السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج کا سوال ہے، کتا نجس کیوں ہے جبکہ وہ ایک وفادار جانور ہے؟ سوال مذکورہ کا جواب سننے سے پہلے جو احباب چینل کے اندر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل کے بٹن کو پریس کر دیں۔ سوال مذکورہ کا جواب یہ ہے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے تو ہمارے لیے یہی جواب کافی ہے کہ کتے کو اللہ تعالیٰ نے نجس پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد یہ سوال کرنا کہ کتا نجس کیوں، بالکل ایسا ہی ہے کہ سوال کیا جائے کہ مرد مرد کیوں اور عورت عورت کیوں، انسان انسان کیوں اور کتا کتا کیوں۔ جس طرح انسان کا انسان اور کتے کا کتا ہونا کسی دلیل کا محتاج نہیں ہے، اسی طرح کتے کا نجس ہونا بھی کسی دلیل کا محتاج نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس بات پر غور کرنا ضروری تھا کہ دنیا کی وہ کون سی چیز ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خوبی اور کوئی نہ کوئی فائدہ نہیں رکھا۔ کسی چیز کی صرف ایک آدھ خوبی کو دیکھ کر اس کے بارے میں آخری فیصلہ تو نہیں کیا جا سکتا۔ بلا شبہ وفاداری ایک خوبی ہے جو کتے میں پائی جاتی ہے اور جس سے سب سے پہلے خود انسان کو عبرت پکڑنی چاہیے، لیکن اس ایک خوبی کے مقابلے میں اس کے اندر کتنے ہی اوصاف ایسے ہیں جو اس کی نجاست فطرت کو نمایاں کرتے ہیں۔ مثلا انسان کو کاٹ کھانا، اس کا اپنی برادری سے برسر پیکار رہنا، اس کا مردار خوری کی طرف رغبت کرنا، گندگی کو بڑے شوق سے کھانا وغیرہ، ان تمام اوصاف کو ایک طرف رکھ کر اس کی وفاداری سے وزن کیجئے، آپ کو نظر آئے گا کہ کس کا پلہ بھاری ہے، اور یہ کہ کیا واقعتاً اس کی فطرت میں نجاست ہے یا نہیں۔ یہاں یہ واضح کر دینا بھی ضروری ہے کہ جن چیزوں کو آدمی خوراک کے طور پر استعمال کرتا ہے ان کے اثرات اس کے بدن میں منتقل ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالی شانہ نے پاک چیزوں کو انسان کے لیے حلال کیا اور ناپاک چیزوں کو اس کے لیے حرام کر دیا ہے تاکہ ان کے نجس اثرات اس کی ذات اور شخصیت میں منتقل نہ ہوں اور اس کے اخلاق و کردار کو متاثر نہ کریں۔ خنزیر کی بے حیائی اور کتے کی نجاست خوری ایک ضرب المثل ہے۔ جو قوم ان گندی چیزوں کو خوراک کے طور پر استعمال کرتی ہے ان میں نجاست اور بے حیائی کے اثرات سرایت کر جاتے ہیں، جن کا مشاہدہ آج مغرب کی سوسائٹی میں کھلی آنکھوں سے کیا جا سکتا ہے۔ اسلام نے بلا ضرورت کتا پالنے کی بھی ممانعت کی ہے، اس لیے کہ صحبت اور رفاقت بھی اخلاق کے منتقل ہونے کا ایک مؤثر اور قوی ذریعہ ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نیک کی صحبت اور رفاقت آدمی کو نیک بنا دیتی ہے اور بد کی صحبت اور رفاقت آدمی کو برا بنا دیتی ہے۔ شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ فرماتے تھے، صحبت صالح ترا صالح کند اور صحبت طالح ترا طالح کند۔ یہ اصول صرف انسانوں کی صحبت اور رفاقت تک محدود نہیں بلکہ جن جانوروں کے پاس آدمی رہتا ہے ان کے اخلاق بھی اس میں غیر محسوس طور پر منتقل ہوتے ہیں۔ اسلام نہیں چاہتا کہ کتے کے اوصاف و اخلاق انسان میں منتقل ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کتا رکھنے کی ممانعت فرما دی ہے، کیونکہ کتے کی مصاحبت اور رفاقت سے آدمی میں ظاہری اور نمائشی وفاداری اور باطنی نجاست اور گندگی کا وصف منتقل ہوتا ہے۔ اور اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ سائنسی تحقیقات کے مطابق کتے کے جراثیم بے حد مہلک ہوتے ہیں اور اس کا زہر اگر آدمی کے بدن میں سرایت کر جائے تو اس سے انسان اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اسلام نے نہ صرف کتے کو حرام کر دیا تاکہ اس کے جراثیم انسان کے بدن میں منتقل ہوں بلکہ اس کی مصاحبت اور رفاقت پر بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ جس طرح کہ ڈاکٹر کسی مجذوم اور طاعونی مریض کے ساتھ رفاقت کی ممانعت کر دیتے ہیں، بس یہ اسلام کا انسانیت پر بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اس نے کتے کی پرورش پر پابندی لگا کر انسانیت کو اس کے مہلک اثرات سے محفوظ کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔